الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جو کام بھی اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں. ان گناہوں سے توبہ کا ہمیں حکم ملا. ارشاد فرمایا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. علماء نے گناہوں کے 70 نقصانات گنوائے ہیں. کچھ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، کچھ آخرت میں ظاہر ہوں گے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی جزاء الاعمال. اس میں بتایا کہ نیک اعمال پر کیا رحمتیں ملتی ہیں اور گناہوں پر کیا انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبتیں ملتی ہیں. تاہم گناہوں کی 2 مصیبتیں بہت واضح ہیں. ایک مصیبت تو یہ کہ گناہوں کی نحوست سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ گناہوں کا وبال ہے. بندے کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، سچ بولنا مشکل. نیکی کے کام بوجھ نظر آتے ہیں، مصیبت نظر آتی ہے، حالانکہ دوسرے بندے وہی کام بڑے آرام سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ گناہوں کا وبال ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری ہے، بوجھ ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے. یہاں تک کہ مسجد میں آ کے اگر نماز پڑھ بھی لی دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. دعا مانگنے بیٹھ بھی گیا آنکھ سے ایک آنسو نہیں آتا. پورا مجمع تڑپ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے اور یہ تک تک دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے دل کا چشمہ اتنا خشک ہو چکا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے ایک آنسو نہیں آتا. یہ گناہوں کا وبال کہ انسان سے نیکی کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. اب چونکہ علم تو تھا، وہ گناہ بھی کرتے تھے اور ڈرتے گھبراتے بھی تھے کہ کہیں اس کا وبال نہ پڑے. تو کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ دعا مانگتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ
میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، تو مجھ پر کتنا مہربان ہے کہ تو نے اپنی نعمتوں کو میرے اوپر سلامت رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں القاء فرمایا کہ میرے بندے، نعمتیں سلامت نہیں، تو نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ تو وہ حیران ہوا کہ میں کس نعمت سے محروم ہوں؟ تو بتایا گیا کہ جس دن سے تم نے یہ کبیرہ گناہ شروع کیا، ہم نے تہجد کے وقت مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جب سے وہ اس گناہ میں ملوث ہوا تھا، اس کو کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ ممکن ہے ہمیں جو تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی، یہ کسی گناہ کا وبال ہے۔ آنکھ پرہیز نہیں کرتی، تہجد کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو گناہوں کے جو وبال ہیں، ان میں سے ایک نمایاں وبال یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، جی نہیں چاہتا عمل کرنے کو۔ خاوند بیوی سے کہتے ہیں نماز پڑھ لو، اچھا پڑھ لوں گی، اچھا پڑھ لوں گی، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہاری قبر میں نہیں جانا۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو بندہ نصیحت کی بات کرے وہی برا لگتا ہے۔ یہ گناہوں کا وبال ہے۔ تو گناہوں کا ایک وبال کہ نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور دوسرا وبال یہ کہ انسان کے دل کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ لہذا دنیا کی ریل پیل ہو، ہر ضرورت پوری کرنے کے مواقع موجود ہیں، ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، دل پھر پریشان۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے شیئر اتنی کمپنیوں میں ہیں کہ اگر میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو بتاؤں کہ مجھے بتاؤ کہ میری ویلتھ کتنی ہے، تو کم از کم 7 دن چاہیے۔ اور خود ہی کہنے لگا کہ اتنا سب کچھ ہے، پتہ نہیں کیوں دل پریشان ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو جوڑ دیا ہے۔ جس گناہ کے ہم مرتکب ہوں گے وہ پریشانی ہم سے لپٹ جائے گی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو گناہ کا یہی حال ہے، جو بندہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا دل پریشان۔ چنانچہ وہ نوجوان جو آج اپنے دلوں میں مخلوق کی محبت کو بسا لیتے ہیں، پریشان، نہ دن میں چین نہ رات میں چین، نیند نہیں آتی، میسج کا انتظار، کسی کی کال کا انتظار، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات میں سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں اس بندے سے جو اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں نرم گدوں کے اوپر کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، پریشانی کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ دو نمایاں وبال ہیں گناہ کرنے کے۔ ایک تو نیکی کی توفیق چھین دی جاتی ہے، اور دوسرا انسان کے دل کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی گناہ کیسے چھوڑیں؟ آج کل نوجوان سوال پوچھتے ہیں کہ جی فحاشی عریانی اتنی عام ہو گئی ہے، آنکھ قابو میں ہی نہیں، ہم کیسے گناہ کو چھوڑیں؟ تو بھائی ذرا آسان طریقے سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ آپ نے کبھی بچھو کو ہاتھ میں اٹھایا؟ ہرگز نہیں۔
آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ہاتھ لگاؤں گا تو وہ کاٹے گا، مجھے نقصان ہوگا، مجھے اس کی تکلیف ہوگی، تو نقصان اور تکلیف کے خوف کی وجہ سے آپ نے کبھی بچھو کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہوتا بھی بہت نرم اور ملائم ہے، پیٹرن کتنے اچھے بنے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے ہاتھ لگایا؟ دور بھاگتے ہیں۔ سب جانتے ہیں اگر اس نے ڈس لیا جسمانی موت آ جائے گی۔ گناہ کے بارے میں بھی ایک مومن کا یہی تصور ہوتا ہے، اگر میں نے اس کا ارتکاب کیا مجھے روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ کسی نے آگ کا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا؟ نہیں، ہر بندہ دور بھگتا ہے۔ اچھا، بجلی کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگ جائے تو بس موت آ جاتی ہے۔ تو کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ کسی ننگی تار کو ہاتھ لگائیں؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہیں گے نہیں بھائی، اندر خواہش ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح عام بندے کو نقصان کا یقین ہے، اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہوتی کہ میں بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگاؤں، اسی طرح جب مومن کا یقین بن جاتا ہے اس کے دل میں داعیہ ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کا ارتکاب کروں، وہ گناہ سے دور رہتا ہے۔ بس یہ یقین کی کمزوری ہوتی ہے جو انسان بھاگ بھاگ کے گناہ کرتا ہے۔ ویسے ہم اتنے سمجھدار ہیں، کوئی آدمی مٹھائی کا ڈبہ لائے کہ جی 100 مٹھائی کے لڈو ہیں، اسے صرف ایک کے اندر تھوڑی سی زہر ملی ہوئی ہے، باقی سب ٹھیک ہیں، ذرا کھائیے۔ پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوں گے، بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ ہم نہیں رسک لیتے، ہو سکتا ہے جو ہم کھائیں اسی میں زہر ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے معاملے میں 1 in 1000 بھی ہم رسک نہیں لیتے۔ اگر یہی یقین ہمارا گناہ کے بارے میں بن جائے کہ ہم نے اگر اس کا ارتکاب کیا تو یہ ہمیں جہنم میں لے کے چلا جائے گا، تو پھر گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، تو طائب ہو جاؤ۔ یہاں شیطان ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، کہتے گناہ تو نے چھوڑنا نہیں، توبہ کا کیا فائدہ؟ بھائی گناہ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑا دینا آسان ہے نا۔ تو ممکن ہے ہم سچے دل سے گناہ کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے ہمارے دل میں ہی ٹھنڈ ڈال دے، گناہ کا خیال ہی دل میں نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور ایک مثال بھی سمجھ لیجیے، اگر ایک آدمی کو پسینہ آیا ہوا ہے، کپڑے میلے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی نہا لو، کپڑے بدل لو، وہ کہے گا جی پھر پسینہ آئے گا، پھر کپڑے میلے ہو جائیں گے، تو نہانے کا کیا فائدہ؟ ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے ابھی تو نہاؤ نا اور کپڑے صاف کرو، پھر پسینہ آ گیا پھر نہا لیں گے، پھر کپڑے بدل لیں گے۔ بھائی اگر اس وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو ہم اب تو گناہوں سے توبہ کریں نا تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو، پھر اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہم انشاءاللہ پھر گناہ سے توبہ کر لیں گے۔ جیسے سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، کوئی کال آئے، کوئی میسج آئے، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، وہ میسج بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ اس ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے۔ جس لمحے انسان نے گناہ سے توبہ کی، شریعت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو کتنی مزے کی بات ہے۔ اور پھر یہ
کہ توبہ کی کوئی گنتی نہیں ہے بندے کی زندگی میں، کہ ایک آدمی زندگی میں 1000 دفعہ توبہ کر سکتا ہے، 10,000 دفعہ کر سکتا ہے، 1,00,000 دفعہ نہیں۔ صدیق اکبر لانوں نے فرمایا 70 مرتبہ ایک دن میں بندہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے، اللہ کی نظر میں پھر بھی وہ توبہ کرنے والا ہی گنا جائے گا۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اس کے باوجود فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال دیکھو۔ وہ فرشتے نامہ اعمال دیکھیں گے، لکھا ہوگا گناہ کیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی، پوری زندگی اس بندے کا یہی معمول رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا شیطان نے اس کو گناہ کے ذریعے سے نیچے گرایا، مگر میرا یہ بندہ توبہ کے ذریعے پھر کھڑا ہو گیا، پھر شیطان نے گرا دیا، پھر یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، شیطان اسے گراتا رہا، یہ بار بار کھڑا ہوتا رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گرنا نہیں چاہتا تھا، یہ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ میں نے نیکی پر استقامت والوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیا۔ اس نے شیطان سے ہار تو نہیں نہ مانی، تو بھائی سبحان اللہ، ہم بھی اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پر مدام توبہ۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی مقدس ہستیاں بھی گزری ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک ان کا کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسی پاک باز ہستیاں گزری۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، مگر ہم بھی چاہیں تو ایسا بن سکتے ہیں۔ یہ ڈویبل چیز ہے، یہ اچیویبل ٹارگیٹ ہے۔ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ذرا بات توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کیے، ایک نیکی کا، ایک گناہ لکھنے والا، کرامن کاتبین۔ گناہ لکھنے والے فرشتے کو نیکی والے فرشتے کے ماتحت کر دیا۔ چنانچہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو فوراً نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اگر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے نیکی والے فرشتے سے، اپنے باس سے، گناہ کر لیا لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کرو، رکا رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 1 پہر تک یا اس سے زیادہ وہ نیکی کا فرشتہ اس کو روکے رکھتا ہے۔ ممکن ہے یہ بندہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب بتائیے کہ گناہ پر توبہ اگر بندہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے۔ اچھا توبہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے زبان سے انسان اللہ کے حضور توبہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہی ہے۔ گویا دل میں جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ دل کی کیفیت، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جو بندہ گناہ بھی کرے پھر 1 پہر تک اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں نے برا کیا، پھر اس کا گناہ تو لکھا ہی جائے گا۔ اور اگر ہم دل میں یہ فوراً سوچیں کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، یہی توبہ ہے۔
تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. اچھا اگر گناہ لکھا بھی گیا، روزانہ شام کو آپ عادت بنا لیں کہ بستر پر سونے سے پہلے پورے دن کو سکین کریں اور پھر اپنے دل میں سوچیں میں نے یہ بھی برا کیا، یہ بھی برا کیا، یہ بھی برا کیا، کیا کروں، میرا نفس خبیث ہے، مجھ سے گناہ کرواتا ہے، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، اللہ معاف کر دے. یہ توبہ ہے، پورے دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. یہ اچیویبل ٹارگیٹ ہے. بس احساس ہونا چاہیے نیکی کا اور برائی کا، اور اگر برائی ہو جائے تو فوراً دل میں ندامت. یہاں شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، توجہ فرمائی. وہ گناہ کرواتا ہے دو احساسات کے ساتھ. کیا؟ یا تو گناہ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، بات ہی کوئی نہیں. جب بندہ گناہ کے بارے میں سمجھتے ہیں نا جی معمولی ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی گناہ کو جائز بنا کے پیش کرتا ہے، تب بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. مثلاً بے پردہ عورت، اس کو سمجھاؤ بھائی چہرے کا پردہ کرو، او جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. شیطان نے مغالطہ ڈال دیا. تو شیطان گناہ دو طرح کے کرواتا ہے. کبھی دل میں ڈالتا ہے چھوٹی سی بات ہے، میں نے تو بس چھوٹا سا گناہ کیا، تو ایک تو گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے، اور دوسرا گناہ کے بارے میں کبھی جائز بنانے کی کوشش نہ کریں. اپنے آپ کو برا سمجھیں کہ ہاں مجھے تو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے تھی، میرا نفس مکار ہے، میں نہیں کر پا رہا. اس احساس کے ساتھ جو بندہ بھی گناہ کرے گا، حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. تو ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں. دوسری چیز ہے استغفار. چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط، اس میں 10 اسباب گنوائے ہیں جن سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 10 سبب ایسے ہیں کہ جن سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا سبب ہے توبہ، اور دوسرا سبب ہے استغفار. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. آپ صبح دفتر کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور لگ جاتا ہے. اس دوران گاڑی میں آپ نے ڈرائیونگ ہی کرنی ہوتی ہے، زبان کا تو کوئی کام نہیں ہوتا. اگر یہ معمول بنا لیں کہ صبح دفتر جاتے ہوئے، شام دفتر سے آتے ہوئے میں گاڑی بھی ڈرائیو کروں گا اور زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر پورا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھوں گا، تو یہ روزانہ کے استغفار سے بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. معمول بنانے کی ضرورت ہے، بہت آسان طریقہ ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں، استغفار کرو. ایک دوسرا بندہ آیا، حضرت بڑا عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، عمل بتائیں، استغفار کرو. ایک بندہ آیا، میرا بیٹا نہیں، کوئی عمل بتا دیں کہ بیٹا ملے، فرمایا استغفار کرو. ایک بندہ آیا، بڑا غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں، استغفار کرو. ایک بندہ آیا، باغ ہے، دعا کرو پھل اچھا ہو جائے، استغفار کرو. ایک بندہ آیا، میں زمین میں بور کر رہا ہوں، کنواں کھود رہا ہوں، دعا کریں پانی نکل آئے، فرمایا استغفار کرو. اب سننے والا حیران کہ حضرت کو یہ عجیب نسخہ مل گیا جو آتا ہے استغفار استغفار استغفار. اس نے پوچھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو
اپنی طرف سے یہ عمل میں نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں یہ نسخہ بتلا دیا، ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو دیکھو گناہ معاف ہوتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برستی ہے، ویمددکم باموال، اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے تو غربت دور ہوتی ہے، وبنین، اور اللہ بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، استغفار سے اللہ بیٹے عطا فرماتے ہیں، ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھل زیادہ دے گا، باغوں کے پھل زیادہ ہوں گے، دکانوں کی بکری زیادہ ہوگی، بزنس کا پروفٹ زیادہ ہوگا، ہر چیز کا اپنا اپنا پھل ہوتا ہے، تمہاری انڈسٹری کی پروڈکشن بڑھ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے پانی عطا فرما دے گا۔ صرف استغفار کے عمل پر یہ سارے اجر انسان کو مل جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر انسان استغفار کی کثرت کرے اسے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ اکثر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ انہی 4-5 میں سے کوئی ایک ہے، یا اولاد ہے، یا کاروبار ہے، یا گناہ ہے، یا اس قسم کے معاملات، تو اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے یہ سارے معاملات ٹھیک کروا دے۔ تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے نا ان نیکیوں سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو سمجھایا، فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابی نے عرض کیا نہیں، فرمایا جو شخص دن میں 5 مرتبہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف، چہرہ دھویا آنکھوں کے گناہ معاف، کلی کی زبان کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے تو جو پاؤں کے ذریعے چل کر گناہ کیے وہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہماری فیلنگ یہ ہے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اب اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ ہم صرف خوب نیکیاں کریں، اتنی زیادہ نیکیاں کریں تاکہ یہ نیکیاں ان گناہوں کو کمپنسیٹ کر دیں، ان گناہوں کو مٹا کے رکھ دیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ جی آپ علم پڑھ رہے ہیں، 7ویں درجے تک پہنچ گئے، حالت تو آپ کی بدلی نہیں، علم پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھو شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی علم کا اپنا فائدہ ہے، آج عمل کی توفیق نہیں تو کل نصیب ہو جائے گی، اور جب نصیب ہو گئی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شیطان کہتے ہیں نہیں، جاہل رہے تاکہ توبہ ہی نہ کر سکے۔ تو ہم دوڑ دوڑ کے نیکی کریں، بھاگ بھاگ کے نیکی کریں تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ نوجوانوں کو دیکھا فرض پڑھتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں، تو بھائی نفل کا اہتمام کر لیجئے۔ ممکن ہے کسی جگہ آپ کوئی سجدہ کریں اور آپ کا وہ سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ایک سجدہ قبول ہو گیا مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو پیاسے کتے نے خوشی سے آواز نکالی، اللہ نے اس عورت کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اگر بنی اسرائیل کی عورت کتے کا دل خوش کرتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
ہم اللہ کے بندوں کے دل خوش کریں. آج خاوند نیت کرے میں اپنی بیوی کا دل خوش کر دوں گا, بیوی خاوند کا دل خوش کرے, ماں باپ بچوں کا دل خوش کریں, بچے ماں باپ کا دل خوش کریں, بھائی بھائی کا دل خوش کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ دل خوش کرنے پر لگتا بھی کچھ نہیں ہے. خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھ لے, بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے. خاوند تھکا ہوا آیا, بیوی دروازے پر آ کر مسکرا کے استقبال کر لے, خاوند کا دل خوش ہو جاتا ہے. دکھی بندے کو آپ محبت کے دو بول بول دیں, دکھی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو دل خوش کرنے پہ لگتا بھی تو کچھ نہیں, اور دیکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آج سے ہم دل میں یہ عہد کر لیں ہم اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش کریں گے. دیکھیں گناہ کیسے دھلتے ہیں. تو الحسنات الماحیہ, چوتھی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, دعاء المؤمنین للمؤمن. ایمان والے ایک دوسرے کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. لہذا ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا یہ بھی سنت عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جب وہ عمرے پر جا رہے تھے کہ اے بھائی لا تنسانا فی دعائک, ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو ہم بھی عادت بنا لیں, بڑوں کو جس کو بھی ملیں, بزرگوں کو, یہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. ممکن ہے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, تو اس سے بھی گناہ معاف. حدیث پاک میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ. کہ جب کوئی ایمان والا فوت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے 40 ایسے لوگ آ جائیں جن کے دلوں میں توحید کی نعمت ہو, اور یہ 40 بندے اس کا جنازہ پڑھ لیں, جنازہ پڑھنے پر اللہ اس میت کے سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. پانچویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ما یعمل للمیت من اعمال البر. ہم اپنے فوت ہونے والے لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں, صدقہ کر دیا, تلاوت قرآن کر کے بخش دیا, عمرہ کیا, حج کیا, جو نیک عمل نفلی ان کی طرف سے کیا یہ ثواب ان کو ملتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایک معمول بنا لیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود شریف, درمیان میں سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں کل پڑھ کے سارے ایمان والے جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی. قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی گئی, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. فرمایا یہ دعا مانگو, ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے ایمان والے بھائی جو دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. چھٹی چیز, المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا. مومن کو اس دنیا میں جو مصیبت, جو غم, پریشانی ملتی ہے اللہ اس پریشانی پر, غم پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بیماری سے گناہ معاف. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ بسا اوقات بیمار بندہ شفا یاب ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں, بیماری اور بخار اس طرح بندے کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے. علماء نے لکھا
ایک آدمی کی 2 جیبیں تھیں، ایک میں اس نے گھڑی ڈالی، نکالتے ہوئے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب خالی تھی، اور اس کو شوق لگا، او میری گھڑی، اور دوسرے جیب میں مل گئی۔ یہ جو تھوڑی دیر کا صدمہ ملا، اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اب شیطان یہاں پر ایک بدماشی کرتا ہے، کیا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں بندے سے بے صبری کے کلمات کہلواتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے بے صبری کا لفظ بول دیا اجر ضائع۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو جی اللہ تعالیٰ کو میرے جوان بیٹا مارنے کی کیا ضرورت؟ استغفر اللہ۔ اعتراض کر دیتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ بے صبری سے مصیبت تو پیچھے نہیں ہٹتی، مصیبت پر جو اجر ملنا تھا انسان اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ لہذا اس دنیا میں کوئی بھی غم ملے، پریشانی ملے، صبر کر لیجیے، اجر ملے گا۔ اب ذرا اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل سے میں عرض کر دوں کہ امتحان کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک پرچے پر سوال لکھے ہوتے ہیں، دوسرے پر اس کو جواب لکھنے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ جواب لکھتا ہے، یہ اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے، ملٹیپل چوائس، سوال اور آگے 3-4 جواب، ان میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ لکھنے کی بجائے اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک آدمی کو وائوا دینا پڑتا ہے، تو 2-4 ایگزامینر بیٹھ جاتے ہیں، زبانی سوال پوچھتے ہیں، زبانی جواب۔ تو امتحان کے مختلف انداز ہوئے نا۔ ایک امتحان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں اپنے بندوں پر کبھی غم کا حال بھیج دیتے ہیں، کبھی خوشی کا حال بھیج دیتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں بندہ جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ صبر کر لیا تو نیکی لکھ دی گئی، اور اگر بے صبری کر لی تو بندے نے جواب غلط لکھا، اس لیے بندے کو اس پر گناہ مل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے۔ روز اللہ کی طرف سے سوال آتے ہیں، کہیں سے خوشی کی خبر ملتی ہے، اب بہترین جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہیں سے غم کی خبر ملتی ہے، ہم صبر کریں۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اور ان پریشانیوں کو ایکسپیکٹ کریں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا جی کیوں آتی ہے پریشانی، یہ گڑبڑ کی بنیاد ہے۔ وہ جگہ جہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کا نام جنت ہے، اور ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے۔ جو وہاں پہنچے گا ان کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم ہیں دنیا میں، اور دنیا کا نام ہے مسائلستان۔ ہر بندے کو مسئلے، کسی کو پوچھ کے تو دیکھیں، آپ 100 مسئلے سنائیں گے، وہ 101 سنائے گا۔ کوئی 200 سنائے گا، سامنے والا 300 مسئلے سنائے گا۔ ہر بندے کے ساتھ مسئلے لگے ہوئے ہیں۔ دری دنیا کتے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ بنی آدم نہیں۔ گائے بھینس کو کوئی غم نہیں ہوگا، انسان ہے، عقل والا ہے، اس کو ضرور کوئی نہ کوئی غم ہوگا۔ تو غم تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو آسان طریقہ ہے کہ ان غموں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیں، ان پریشانیوں پر صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ
ایک بزرگ تھے، عمر ان کی کہیں 80-90 سال ہوگی، 80 سال کے قریب، بیوی بھی بوڑھی تھی، دونوں نیک تھے، بہت پرہیزگار، بیوی تقیہ نقیہ پاک صاف زندگی گزارنے والی، عبادت گزار صالحہ۔ ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگی، بڑے عرصے سے دل میں تمنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو، کبھی ہوئی نہیں ہے، بڑے دروشی بھی پڑھے، عمل بھی کیے، آپ کو اگر کسی عمل کا پتہ ہے تو آپ بتا دیں۔ وہ کہنے لگے، عمل بتاؤں گا، کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں کروں گی، ضرور کروں گی۔ اچھا کل جمعہ کا دن ہے، خوب اچھی طرح نہا دھو کے اور میک اپ تیاری کر کے، زیور پہن کے، دلہن والے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ جانا۔ وہ سادہ عورت تھی، اس نے خاوند کے کہنے پر عمل کر لیا، پرانے کپڑے شادی کے وقت کے اس نے کہیں سے نکالے اور نہا دھو کے اور میک اپ کر کے اور گوٹے کناری والے کپڑے پہن کے بیٹھ گئی۔ اب ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز پڑھ کے اس عورت کے بھائی کے گھر چلے گئے، قریبی گھر تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ بھائی اپنی بہن کی عمر بھی دیکھ لو اور اس کا حال بھی دیکھ لو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اب بھائی آیا، بھائی نے جب دیکھا کہ 80 سال کی عمر کی بہن ہے، اس نے کہا تیرے منہ میں دانت نہیں، تیرے پیٹ میں آنت نہیں، اور تو دلہن بن کے بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی تجھے؟ بھائی نے جو ڈانٹا تو وہ بیچاری کا تو دل ٹوٹا، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کو نبی علیہ السلام کی دیدار نصیب ہو گیا۔ اب خوش بھی ہے، غمگین بھی ہے۔ خوش اس لیے کہ زیارت ہو گئی، غمگین اس لیے کہ خاوند نے خود تو کہا تھا تیار ہونا اور خود ہی میری شکایت لگا دی۔ جب ذرا شام کو خاوند آئے تو اس نے ساری بات سنائی اور کہا کہ جی آپ نے خود ہی کہا تھا تیار ہونا اور خود ہی بھائی سے میری بےزتی کروا دی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، میرے ساتھ تم نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا، میں نے تمہیں ہمیشہ بڑی محبت سے رکھا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں نے اس پر عمل کیا، زندگی میں کبھی تمہیں پریشانی نہیں آنے دی۔ آج جب تم نے بتایا کہ عمل بھی کیے ہیں، زیارت نصیب نہیں ہوتی، تو میں نے دل میں سوچا کہ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں ملا، تمہارا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ جب تک دل نہیں ٹوٹے گا اللہ کی خاص رحمت اس وقت تک نازل نہیں ہوگی۔ تو میں نے ہیلا کر لیا اور بھائی سے ڈانٹ پلوا دی، اور دیکھو اللہ نے رحمت کر دی کہ تمہیں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو ٹوٹے دلوں میں ڈھونڈو، ان منکسرۃ القلوب، جن لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان دلوں میں ہوتا ہوں۔ اس لیے غم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سکھ دکھا تو دیواں وار، دکھا آن ملائم یار، میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو دکھ آیا یہ آپ نے خود مانگا ہو۔ عجیب بات، جو دکھ آیا یہ آپ نے خود مانگا ہو۔ اب آپ کہیں گے جی دکھ تو کوئی نہیں مانگتا۔ سنیے، آپ نے دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب عمل تو اتنے ہیں نہیں کہ یہ درجہ ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بہانے کے طور پر بھیج دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس پر صبر کر لے، اس صبر کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو چھٹی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا۔ چنانچہ صحیحین کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بہا من خطایا. مومن کو اس دنیا میں مصیبت، تھکاوٹ، غم، پریشانی جو بھی ملتی ہے اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ساتویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یحصل فی القبر من الفتنة والضغطة والروع. مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں اس کو ضغطہ قبر کا دبانا یہ عمل پیش آتا ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ذرا سنیے، سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام ان کا جنازہ میں پنجوں کے بل چل رہے تھے. ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے ایسے تو نہیں چلتے دیکھا. فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. اہتز العرش، عرش روتا رہا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضغطہ قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب ہے ضغطہ قبر تو ہر ایک کو پیش آئے گا، نیک کو بھی پیش آئے گا، برے کو بھی پیش آئے گا. لیکن کیوں آئے گا؟ ذرا وجہ سن لیجئے. آپ جا کے باہر کہیں چاٹ کھاتے ہیں، پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. آئس کریم کھاتے ہیں، پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. فروٹ کھاتے ہیں، پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. جس چیز سے بھی لطف اندوز ہوں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. مومن اپنی زندگی میں اتنی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کا بھی تو بل پے کرنا پڑتا ہے. تو وہ ضغطہ قبر کی شکل میں. چنانچہ علماء نے لکھا کہ جو دنیا میں جتنا لذتوں کے پیچھے پڑے گا ضغطہ قبر اتنا پیش آئے گا زیادہ. لیکن اب یہاں ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ ضغطہ قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی. قبر دبائے گی، لیکن دبانے کا فرق ہوتا ہے. آپ کو سر درد ہونا تو خود کہتے ہیں یار میرا سر دبا دو. اب اس کے دبانے سے آپ کو راحت ملتی ہے نا، سکون ملتا ہے نا. تو علماء نے لکھا کہ مومن کو بھی ضغطہ قبر پیش آئے گا، لیکن مومن کا سر دبانے کی طرح اس کو راحت محسوس ہوگی. کافر کو بھی پیش آئے گا، اس کی ایک طرف کی پسلیوں کو دوسروں کے ساتھ ملا کر. 8واں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احوال یوم القیامت وکربها وشدائدها. قیامت کے دن ہیبت ہوگی، خوف ہوگا، پسینہ ہوگا، تنگی ہوگی. اس تنگی پہنچنے پر بھی اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا. 9ویں چیز جس سے گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی اور ایمان والوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا گیا کہ جیسی مانگیں گے ویسے قبول کر لیں گے. تو سب انبیاء نے دعائیں مانگی. صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مانگی؟ فرمایا نہیں، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا. قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کا حساب ہوگا، اس وقت میں دعا مانگوں گا، اور جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دیا، آپشن دی، یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے، یا پھر آپ جن کی شفاعت کریں ان کو داخل کریں گے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، اس لیے کہ میری شفاعت کی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگوں کو اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کسی نے یوں کہا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ گھروں میں ہم نے دیکھا کہ بعض نالائق قسم کے نوکر ہوتے ہیں، مگر وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو بندہ گزارا کرتا ہے، مافیوں کے ساتھ گزارا کرتا ہے، اب اس کا اور کوئی سہارا نہیں، ماں باپ نہیں، ہم نکال دیں گے تو بے روزگار ہو جائیں گے، تو ان کی کوتاہیوں کو برداشت کر کے گزارا کرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ نبھا کرتا ہے۔ تو کہنے والے نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا ایک ایسا گناہگار امتی ہوں، میرے ساتھ بھی آپ قیامت کے دن نبھائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ آپ نبھا دیجئے گا۔ اللہ، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اے میرے آقا، خاک کا ذرہ ہوں، آپ اپنے قدموں سے لگائے رکھیے گا اور قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرما دیجیے گا۔ 10ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، فرمایا رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت، اس کا فضل بغیر کسی سبب کے اپنے بندوں پر ہوگا، اور اللہ چاہیں گے جس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں جائیں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، تو جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایسے لوگ بچ جائیں گے جن کی شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور انہوں نے بس کلمہ ہی پڑھا ہوگا کسی درجے میں، کوئی اور ان کا ساتھی نہیں ہوگا، جہنم میں جلتے رہیں گے، کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی رحمت جب ان کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے اور مشرکین کافروں کے درمیان کی آگ کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیں گے، گلاس کی طرح بنا دیں گے، تو وہ دیکھیں گے مشرک اور کہیں گے تو خدا کا نام لیتا تھا، تم لوگ بھی جہنم میں جل رہے ہو۔ جب وہ تانا دیں گے نا کہ تم تو خدا کو مانتے تھے، تم بھی جہنم میں ہماری طرح جل رہے ہو، تو یہ جہنمی رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دینوں کا بھید جانتے ہیں،
जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजेंगे, जाओ मेरे बंदे क्यों उठते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछेंगे, ये बंदे कहेंगे अल्लाह अब तो काफिरों ने हमें ताने देने शुरू कर दिए कि तुम अगर के गुनाहगार खताकार थे, खुदा को तो मानते थे ना, तुम भी हमारे साथ जल रहे हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा इनको काफिर और मुशरिक ताना देते हैं, चलो मेरे इन बंदों को जहन्नम से निकालो। उनको निकाला जाएगा, नहरे हयात में उनको गुसल दिया जाएगा, कहा जाएगा इग़्तसिल फी हाज़िल ग़दीर, इस नदी के अंदर गुसल कर लो। जब वो गुसल करेंगे तो फिर खूबसूरत शक्लें उनको मिल जाएंगी, सही सलामत जिस्म मिल जाएंगे। अब अल्लाह ताला इनके माथों पर लिखवाएंगे ओतक़ाउर रहमान, कि रहमान ने अपनी रहमत से इनको रियायती पास कर दिया, उनको जन्नत भेजा जाएगा। अब जब ये जन्नत में जाएंगे, जन्नतियों के साथ बातचीत करेंगे तो जन्नती इनको देखकर मुस्कुराएंगे। ये कहेंगे मुस्कुराते क्यों हो? वो कहेंगे कि हम तो अपने नजरों से पास होके आए और तुम तो रियायती पास, ये ठप्पा लगा हुआ है। अब ये लोग उस वक्त सब मिलकर कहेंगे या अल्लाह जन्नत तो भेज दिया, ये ठप्पा भी हटा दीजिए। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उतक़ाउर रहमान का ठप्पा भी खत्म कर देंगे। ये बात लिखने के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखते हैं, काश अल्लाह ताला मुझे भी उन उतक़ाउर रहमान में शामिल फरमा लेता, वो भी खुश नसीब होंगे कि कभी न कभी तो जहन्नम से निकल ही जाएंगे ना। ऐ अल्लाह अपना अमल तो कोई है नहीं जो पेश कर सके, बस तेरी रहमत का सहारा है, तेरी एक निगाह करम है। ऐ अल्लाह वो निगाह करम कर दीजिए और हमारे गुनाहों को माफ करके हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लीजिए। यकीन जानिए अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने हमें ऑप्शन दे दी कि मेरे बंदे या तो तेरा नामे अमाल हम सबके सामने खोल देते हैं और तुम्हारी जिंदगी की वीडियो तुम्हारे बड़ों को दिखाते हैं, बीवी की वीडियो खामिद को, मां की वीडियो बच्चे को, शागिर्द की वीडियो उस्ताद को दिखाते हैं, या खुद ही जहन्नम में चले जाओ। मुझे तो लगता है हम खुद ही जहन्नम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह जिंदगी की वीडियो किसी को न दिखाना, हम खुद ही जहन्नम में चले जाते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा था तू गनी अधर दो आलम मन फकीर, ए अल्लाह तू दो आलम से गनी है, मैं फकीर हूं, रोज़े माशर उज़रहाए मनतज़ीर। अल्लाह क़यामत के दिन मेरे उज़रों को कबूल कर लीजिएगा, दस्तुमी दीनी हिसाबम नागुज़ीर। और अल्लाह अगर आप फैसला कर लें कि आपने मेरा हिसाब जरूर लेना है, अब निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, अल्लाह मुस्तफा करीम की निगाहों से मेरा हिसाब ओझल ले लेना, मुझे उनके सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सब गुनाहों को माफ फरमाए और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।